اگلے 24 گھنٹے میں کیا ہوگا؟ کس کی ناک رگڑی جائے گی، کس کی پگ اونچی ہو جائے گی، اور یہ جو اب تک ہوا ہے اس سب کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ دیکھیں، فائدہ کسی کو بھی نہیں ہو رہا اور نہ ہوتا ہے۔ نقصان ملک کو ہو رہا ہے، معاشرے کو ہو رہا ہے، معیشت کو ہو رہا ہے، حکومت کو ہو رہا ہے، اور اسی لیے جمہوریت کو بہترین نظام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ڈائلاگ ہوتا ہے، اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اس میں بیٹھ کے معاملات قبائلی انداز میں لڑ جھگڑ کر طے نہیں کیے جاتے، اس میں دباؤ ڈالنے کے لیے جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، دھرنے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ، لیکن بالآخر فیصلہ جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر ہوتا ہے، اور عقل مند حکمران اور عقل مند سیاستدان اور عقل مند اپوزیشن جو ہے وہ معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہیں لے جاتے اور پہلے ہی مذاکرات کر کے کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں۔ لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے ہمارے ہاں سیاست اور جمہوریت کی بجائے ایک قبائلی طرز کی جو ہے لڑائی جھگڑا، محاذ آرائی، دنگا فساد، یہ ہوں یا وہ ہوں، دونوں سائڈوں پہ اپوزیشن کے انداز اور ہیں، حکومت کے انداز اور ہیں۔ وہی لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے انداز اور ہوتے ہیں، حکومت میں اپوزیشن میں اور ہوتے ہیں، حکومت میں کچھ ہوتے ہیں۔ حکومت میں جو ہوتے ہیں اس وقت کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپوزیشن میں پھر ہوتے ہیں کہ جی سنی بھی جائے اور مانی بھی جائے۔ تو ایک تو اس کا نقصان ہو رہا ہے ریاست کو۔ دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ آج ایک مذاکرات کا دروازہ پھر کھلا ہے، تو دروازہ اگر مذاکرات کا کھلا ہے تو اس کو بند نہیں ہونے دینا چاہیے، اور ضد اور ہر درمی میں نہ مانوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو سی بی ایمز ہو سکتے ہیں وہ کر کے مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے۔ شاہ صاحب، سوال یہ ہے میرا، آپ ایک پہلو آپ نے کہا کہ مذاکرات سے ہی حل نکلے گا۔ ابھی جو بیلاروس کے صدر پاکستان پہنچے ہیں، الیگزینڈر لوکاشینکو، یہ صاحب جو ہیں یہ کیا صرف مسلم لیگ نون کے مہمان ہیں، کیا صرف پیپلز پارٹی کے مہمان ہیں، کیا صرف جے یو آئی کے مہمان ہیں، یا یہ فقط پی ٹی آئی کے مہمان ہیں؟ یہ صاحب کس کے مہمان ہیں؟ یہ پاکستان کے مہمان ہیں، پاکستان کے عوام کے مہمان ہیں، اور یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے مہمان ہیں، اور ان کا احترام دونوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب یہ معاملہ چل پڑا تھا، مذاکرات شروع ہو گئے تھے، تو یہ نوبت آنی نہیں چاہیے تھی۔ دیکھیں نا، حکومت کو تو پہلے روز سے پتہ ہوگا نا، 10 دن تو ملے نا، یہ 12 کو اعلان ہوا نا، 13 نومبر کو، تو 10-12 دن تو مل گئے نا حکومت کو۔ اس وقت انتظام کر لینا چاہیے تھا، ان کو بھی معقولیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حکومت تو کہہ رہی تھی کہ ہم حکومت نے تو مذاکرات شروع کیے۔ حکومت اگر یہ کہے مذاکرات شروع کرے کہ جی آپ یہ سارا کچھ احتجاج مؤخر کر دیں، پھر ہم مذاکرات کریں گے، تو وہ کیوں کریں گے؟ مطلب ہے کہ نہیں، اب ان کی جو شرط تھی کہ وہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں جی مجھے رہا کریں تو پھر آگے بات ہوگی۔ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بات یہ ہے کہ غیر مشروع طریقے سے اسی دن مذاکرات شروع ہو جانے چاہیے تھے۔ یہ بھی تو آخر دنوں میں جا کے ہوا نا، اسی دن شروع ہو جانے چاہیے تھے۔ اگلے 5-7-6 دن میں کوئی نہ کوئی سی بی ایمز ہو جانے چاہیے تھے۔ لیکن ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ان مذاکرات کا ضامن کون تھا۔ دیکھیں جب فریقین بیٹھیں گے، دیکھیں ایک جمہوری نظام میں یہ ٹھیک ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اعتبار ایک دوسرے پر کرنے کے ضامن مل جائیں گے۔ ضامن 1977 میں جب الیکشن یہ مسئلہ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی، لیکن سعودی عرب کے جو سفیر تھے ریاض الخطیب صاحب، وہ آ گئے تھے درمیان میں۔ یہ تو بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ مذاکرات سرے چڑھ ہی نہ سکے، وہ طوالت ہو گئی اور معاملہ خراب ہو گیا۔ تو اب بھی آ جائیں گے، لیکن نہیں، ہمارے ہاں تو شاہ صاحب ایک ہماری ہسٹری ہے، جو برادر ممالک ہیں، سعودی عرب ہو گیا، اس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا پاکستان کے ڈسپیوٹ میں،
لیکن ریسنٹلی جو ایپیسوڈ ہے، ایک فریق نے تو سعودی عرب کو سمجھ لیں اپنے ہاتھ ہی کٹوا دیے نا، ان سے ناراضی کر لیا۔ اب جب یہ ہے کہ لڑائیاں ہماری ہیں، ہم دوستوں کو بھی رگڑتے ہیں، ہم ان سے متعلق بھی عجیب و غریب انکشافات کرتے ہیں، پھر ہم انہی سے خیر بھی مانگتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جب بھی گئے تو خیر سعودی عرب نے ہمیں دی، مالی اعتبار سے ہم بات کریں، ریسنٹلی بات کر لیں۔ اب یہ جس نہج پہ معاشرہ، یہ جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، دیکھیں سیاسی زوال ہے۔ نہیں تو رونا میں کس چیز کا رو رہا ہوں؟ میں پچھلے ہفتے بھی ہم نے یہی باتیں کی، کس چیز کا رو رہا ہے کہ کوئی معاملہ ہم مذاکرات سے حل نہیں کرنا چاہتے، کوئی بندہ ایسا نہیں رہا جو دونوں کا اعتماد بحال کر سکے، جو ان کو مذاکرات کی میز پر بٹھا کے ان سے معاملہ فہمی کرا سکے۔ باہر کا معاملہ بھی ہمارا کوئی ایسا ہی لگتا ہے، بظاہر یہی لگتا ہے، لیکن بنیادی چیز تو یہ ہے کہ یہ اگر مثال کے طور پر کوئی سی بی ایمز طے ہوتے ہیں اور اس پر عمل ہو جاتا ہے تو پھر ضامن کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو ضامن کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے، اور دوسری سائڈ سے کچھ کمٹمنٹ ہوتی ہے اور اس پر عمل ہو جاتا ہے تو پھر کس چیز کی ضامن کی ضرورت ہے؟ ضامن کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جب کوئی عمل کرنا نہ چاہتا ہو۔ دیکھیں اگر وہ دونوں فریق اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے کسی معاملے تک پہنچیں، ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، اپنی سیاسی مفاد کی خاطر، سیاسی مفاد ہی اپنا چلو دیکھ لو، ملک کو چھوڑو، فکر نہیں ہے، جمہوریت کی فکر نہیں ہے، پارلیمنٹ کی فکر نہیں ہے، اپنا مفاد ہی سیاسی دیکھ لو، تو اس کی خاطر اگر دونوں فریق بات کرتے ہیں اور عمل شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ شاہ صاحب دیکھیں الٹیمیٹ حل تو مذاکرات ہے، ویسے پہلا حل بھی ہر بات کا مذاکرات ہی ہوتا ہے۔ کتنی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں کہ کتنی لڑائیوں اور کتنے بگاڑ کے بعد بھی بات جا کے ٹیبل پہ ہی سیٹ ہوتی ہے۔ لیکن ابھی جب میں خبر دیکھ رہا تھا کہ جو بیلاروس کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا 3 روزہ دورہ ہے، بلکہ ہم بات بھی کر رہے تھے، ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ شاید وہ 24-48 گھنٹے کا دورہ ہے۔ اب اگلے 3 دور بھی بڑے کروشل ہیں۔ ایک جانب اسلام آباد کے ایک کونے میں وہ ہیں، دوسری جانب پروٹیسٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امپریشن کیا جا رہا ہے، میں بھارتی میڈیا دیکھ رہا تھا، وہ جس طرح اس کو پروپیگیٹ کر رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ احتجاج ان کا احتجاج ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ جمہوری معاشرہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ احتجاج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں جب کوئی یہ جب بائیڈن گئے ہیں یو کے، ابھی پچھلے سال کی بات ہے، بلکہ اسی سال کے اوائل کی بات ہے، پچھلے سال کی بات ہے، تو احتجاج ہوئے ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ توڑ پھوڑ نہ ہو، پولیس پر جو ہے وہ پولیس کے جس طرح ایک شہید ہو گیا ہے، قومی املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، پولیس بھی عوام کو دشمن نہ سمجھے اور عوام بھی یا احتجاجی مظاہرین بھی پولیس کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، دونوں کے درمیان ایک یہ فرق رہنا چاہیے کہ وہ دشمن نہیں ہے ایک دوسرے کے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ اگر یہ جس طرح کا کراؤڈ موجود ہے، آپ سمجھتے ہیں رولز آف گیم اگر طے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ تو پرابلم تو یہی ہے نا کہ ہم کسی کوئی گیم بھی، سیاست کی گیم کو، سیاست کے کھیل کو ہم قواعد و ضوابط کے تحت نہیں کھیلنا چاہتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے۔